كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آباد محبت کے ساتھ مشرک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا تیری نسبت میں سوارا ہے میرا انداز حیات تیری نسبت میں سوارا ہے میرا انداز حیات یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں سب دنیا ہوتا حضرات محترم اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حضرات محترم آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بدگمانی لوگوں کو بدگمان ہونا اور لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کتنی بڑی ممانعت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا کہ بدگمانی عیب جوئی کسی کے عیب تلاش کرنا کسی پر بہتان باندھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے حدیث کی روشنی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ کسی کی عیب تلاش نہ کرو کسی کا خلاف بدگمانی کسی کے بارے میں دل میں ایسا خیال پیدا نہ کرو جو بدگمانی پر مشتمل ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام ہے حضرات محترم ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر آج ہر فرد ہر گناہ میں شامل ہے اور اپنے اپنے طریقے سے وہ گناہ کو کر رہا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جسے ہم بڑی خوشی کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ لوگوں میں کرتے ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہم لوگوں کے بارے میں تو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لیکن
اپنے بارے میں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس پر جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم اس کی طرف جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہم اس کی جانب جو اپنی زبان سے جملے کہہ رہے ہیں، آیا جو ان گناہ ان کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، کیا وہ گناہ ہمارے اندر نہیں پائے جاتے؟ تو حضرات محترم، اللہ جل جلالہ و نوازہ کے حبیب نے ہمیں ایک بات بتائی ہے، ہمیں اٹھنا، ہمیں بیٹھنا، ہمیں سونا، ہمیں چلنا، ہمیں کھانا، ہمیں پینا، اور ہمیں زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، کاروبار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد وہ بندہ جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کیسے اس کے بارے میں خیالات رکھنا۔ تو حضرات محترم، یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ آج لوگوں کے عیب بیان کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، ایک مجلس میں بیٹھ کر وہ بندہ موجود نہیں ہے اس کی برائی کرتے رہنا، اور وہ بندہ اگر مجلس میں بیٹھا ہے کچھ دیر آپ کے پاس، اس کے بعد وہ چلا گیا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، یہ تو ایسے کہہ گیا ہے، یہ تو ایسے کہتا ہے، یہ تو ایسے کہتا رہتا ہے، تو ایسی باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دینا، یہ اسلام نے اس بات سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ہم اس دن کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے، چند منٹ بیٹھا، اس کے بعد وہ چلا گیا ہے، ہمیں اس کی بات کوئی پسند نہیں آئی تو ہم نے لوگوں میں اس کی باتوں کو تشہیر کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ خود تو ایسی باتیں کرتا ہے، یہ خود ایسا ہے، یہ خود تو بڑی باتیں کرتا ہے، خود ایسا ہے، یہ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایسے ہیں لیکن یہ خود اپنی طرف نہیں دیکھتا۔ تو ایسی باتیں کر کے ہم اس کے گناہوں کو تو جو ہے وہ کم تو نہیں کر رہے لیکن اس کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں میں جو ہے آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ تو اس بدگمانی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأخذ لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ یہ صراط الجنان تفسیر ہے، جلد نمبر ہے اس کی 9 اور سورۃ الحجرات ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب توجہ سے ترجمہ سنیے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جسے ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کی عیوب بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خلاف بدگمانی کرتے ہیں، تو یہ کتنے بڑے عیب ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ عیب مجھ میں ہم سب میں پایا جاتا ہے، اس پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ہماری نیکیوں کو کس طرح ختم کر دیتا ہے اور اللہ کے غضب کو کیسے یہ دعوت دیتا ہے یہ گناہ، اس کے بارے میں نے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ اور یہ جمعے کا اجتماع ہوتا ہے نا، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اصلی بین الناس کہ لوگوں کی اصلاح کرو، یہ اصلاحی بیان ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، کسی پر تان زنی نہیں ہے، کسی کے اوپر انگلی نہیں ہے کہ کسی ایک کو ٹارگٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ہمارے نمازی ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو چھوٹا ہو جیسا بھی ہو، وہ آیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہے، تو اللہ نے بلایا ہے تو آیا ہے نا، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہوتا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جتنے جاندار ہیں ان کی چوٹی میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں جب چاہوں جس وقت چاہوں جدھر چاہوں پھیر کے رکھ دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ مالک ہے، خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ وارث ہے، وہ سب کچھ ہے بھائی، وہی سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے ہلا دے، کسی کو پکڑ کے گرا دے، اس کو کوئی روکنے والا ہے؟ تو یہ سارا کچھ اسی کا ہے۔ تو یہاں آپ جو آتے ہیں تو مقصد صرف کیا ہے کہ کوئی ایسی بات مل جائے جس سے ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے، مقصد صرف یہ ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو،
کیا تم میں کوئی پسند کرے گا؟ اب اللہ فرما رہا ہے کہ این لحم اخیہ میتن، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، کیا یہ تمہارے گوارا ہوگا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں گمان کرنے سے بچنے کا حکم دی گیا ہے کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے۔ حضرات محترم، گمان کی اقسام ہیں۔ پہلی اقسام یہ ہے، وہ چار ہیں۔ پہلی اقسام یہ ہے کہ جب جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے کہ اللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرے گا، اور ہمیشہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ بہتر ہی کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی گمان، اچھا ہی اللہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ فرمایا کہ مستحب یہ ہے جیسے سارے مومن کے ساتھ نیک گمان رکھنا کہ یہ نیک آدمی ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور ممنوع کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنا اور یوں ہی مومن کے ساتھ برا گمان کرنا یہ ممنوع ہے، حرام ہے کہ کسی بندے کے ساتھ کسی بارے میں، اللہ کے بارے میں بھی اور بندے کے بارے میں بھی برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ اور چوتھا ہے جائز، یعنی فاسق کے معلم کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس زبور میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ گمان دو طرح کا ہوتا ہے، گمان دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی تفسیر ہے، یہ بہت اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس گناہ پر روشنی ڈالوں تاکہ میں بھی اس گمان سے بچوں اور آپ بھی اس گناہ سے بچیں۔ ایک گمان یہ ہوتا ہے کہ دل میں آئے اور زبان پر بھی کہہ دیا جائے، یعنی کسی کے بارے میں آپ کا کوئی گمان آ گیا ہے کہ یہ ایسا ہے، پہلے تو آپ کے دل میں آیا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ نے اسے زبان پر بھی نکال دیا ہے۔ اور فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہے، اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے مگر اس سے بھی دل کو خالی رکھنا چاہیے۔ دو طرح کے میں نے گمان بتائے۔ ایک گمان یہ ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ بات آپ کے دل میں آئی اور آپ نے زبان سے کہہ دی، یہ گناہ ہے۔ ایک ایسا ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا ایک بندے کے بارے میں کہ یہ بندہ ایسا ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بزرگ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی سوچنا کہ یہ ایسا ہے، ایسا بھی نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں، یہ بھی بدگمانی ہے۔ فرمایا کہ صدر شریعہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، مگر جبکہ کسی قرینہ سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہو جیسے کہ اس کے بارے میں گمان کیا ہے تو اب بھی حرام نہیں۔ مثلا کسی کو، ایک آدمی ہے وہ شراب خانہ ہے، وہ بندہ شراب خانے میں جاتا ہے تو ایک بندہ گمان کر لیتا ہے کہ یہ شراب خانے میں جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے شراب پیتا ہوگا، تو ظاہر ہے جو بندہ دیکھ رہا ہے باہر سے وہ یہ گمان تو کرے گا کہ یہ شراب خانے میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے یہ ضرور شراب پیتا ہوگا، حالانکہ وہ شراب نہیں پیتا، لیکن کیونکہ وہ شراب خانے میں جاتا ہے اس لیے اس بندے کا گمان بن گیا کہ یہ شراب خانے میں جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ شراب پیتا ہو، تو پھر وہ جو شراب خانے میں جاتا ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ شراب خانے میں نہ جائے۔ اپنے بارے میں غلط گمان کیوں لوگوں کے بارے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کو مان نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بات، یہ جو بدگمانی ہے یہ اگر آپ کسی کے بارے میں آپ نے کی ہے تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں نہ مانگیں گے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کی میں ایک دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تھوڑی دور انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور ایک عورت ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے اور گفتگو کر رہا ہے، گپے لگا رہا ہے،
اور اس کو کھلا پلا رہا ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض دور بیٹھے بیٹھے تو دل میں گمان کیا، خیال کیا کیا کہ یہ کوئی جوڑا ہے اور یہ کوئی جو ہے نا وہ عیش پرستی کر رہے ہیں، اس طرح کا آپ کے دل میں نا گمان پیدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دریائے دجلہ میں ایسے کشتی آئی، تو کشتی جو ہے نا وہ ایسے بھنورے میں آئی، اس کی لہر نے دریا کی اور کشتی ایسی الٹی ہو گئی۔ اس کے 5 بندے تھے، وہ 5 بندے اس دریا میں ڈوبنے لگے۔ جب ڈوبنے لگے نا تو ادھر سے حضرت فضیل بن عیاض بھی دوڑے اور ادھر سے وہ نوجوان بھی دوڑا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور 3 بندوں کو دریا سے موت سے بچا کر باہر لے گیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت فضیل بن عیاض بالکل قریب آ گئے نا تو آپ نے فرمایا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ تم اللہ کے ولی بنتے ہو، بڑے نیک بنتے ہو، تو یہ 2 بندے تو لڑ نکال کے دکھاؤ۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی شکت نہیں تھی۔ اس نوجوان نے دوبارہ چھلانگ لگائی، ان 2 بندوں کو بھی نکال کر دریا سے باہر لے آیا۔ جب دریا سے باہر لے کے آیا تو اس نوجوان نے کہا، اے فضیل، تیرے دل میں تو یہ خیال تھا اور یہ تو ہمارے بارے میں گمان کر رہا تھا کہ یہ کوئی عورت اور مرد ہے اور غلط حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ نوجوان نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، میں حج پر گیا تھا اور یہ میری والدہ ہے، اس کو کندھے پر اٹھا کر میں لے کے آیا تھا۔ آج یہاں پہنچے، تھک گئے تھے تو میں اپنی والدہ کو تھکن بھی دور کرا رہا تھا اور ان کو کھانا بھی کھلا رہا تھا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض اس نوجوان نے کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم بھی اللہ سے معافی مانگ لو کیونکہ تمہارے دل میں ہمارے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی تھی۔ تو بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی ہے کہ وہ ایسا ہے اور ایسا کر دیا ہوگا اس نے یا وہ ایسا کرتا ہے، تو اس سے جب تک معافی نہیں نہ مانگیں گے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ بدگمانی کی، چغلی کی، عیب جوئی کی، کہ مردے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اب کوئی بندہ پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو جب یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا پھر اس کو چاہیے کہ لوگوں کی بدگمانی اور لوگوں کے عیب اور لوگوں کی چغلی بھی نہ کیا کرے۔ اس پر غور کرنا ہے۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ساری رات میں نفل پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا۔ کہنے لگے جہاں ہم نے ڈیرا لگایا ہوا تھا وہاں ایک جماعت بھی تھی، کچھ لوگ تھے وہ سوئے ہوئے تھے۔ کہتے جب تہجد کا وقت ہوا تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بھی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیتے، قرآن کی تلاوت کر لیتے اور اللہ کو راضی کر لیتے، یہ تو یوں سوئے ہوئے جیسے مرے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب فرمانے لگے، ساتھی اس سے تو بہتر تھا کہ تم ساری رات سوئے رہتے، تو نے جو بدگمانی کی ہے نا، تیری ساری رات کی عبادت سے ان کا سونا بہتر ہے۔ تو نے جو ساری رات عبادت کر کے آخر میں آ کے ان کے خلاف بدگمانی اور ان کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے نا، تیری ساری رات کی عبادت کرنے سے بہتر تھا کہ تو ساری رات سویا ہی رہتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آج ہم نے اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ 2 قسم کا ہے، ایک یہ کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں گمان آیا ہے تو آپ نے زبان سے کہہ دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں یہ جو خیال آیا ہے نا گمان کا کسی کے بارے میں، بدگمانی کا، یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان شروزیہ بغداد شریف کے اندر آپ ایک جگہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو لوگوں سے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہے کہ ایک سید زادہ تھا جو بغداد کے اندر بھوک اور افلاس سے بالکل موت قریب المرگ تھا۔ تو بغداد شریف کے اندر اعلان ہوا کہ جنید بغدادی سرکاری پہلوان تھے، ان کے مقابلہ کو کرنے والا ہو، تو کوئی ان کے مقابلے میں نہ آیا۔ وہ جو لاغر کمزور نوجوان تھا وہ ان کے مقابلے میں آ گیا
اور لوگوں نے ہنسی مذاق بنائی تو دنگل کا ٹائم مقرر ہوا. جب مقرر ہوا تو حضرت جنید بغدادی بھی میدان میں نکلے کشتی کے لیے. تو وہ نوجوان جو کمزور لاغر تھا وہ بھی اس کے مقابلے میں نکلا. تو جیسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو اس نوجوان نے حضرت جنید بغدادی کے کان میں کہا جنید میں سید ہوں اور محمد رسول اللہ کی آل ہوں, میں حضور کی آل میں سے ہوں. اگر آج تو میری عزت رکھے گا تو کل قیامت کے دن تیری سفارش کرواؤں گا. تو حضرت جنید بغدادی نے وہ بات سنی اور سید زادے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا. بس سید زادے نے اشارہ ہی کیا کہ جنید بغدادی زمین پر چت ہو گئے, گر گئے. تو لوگوں نے جو ہے اور بادشاہ نے بھی یہ کہنے شروع کر دیا کہ ہمارے بادشاہ کا, ہمارے پہلوان کا پاؤں پھسل گیا ہے, لہذا دوبارہ کشتی ہوگی. تو دوبارہ کشتی ہوئی. تب بھی حضرت جنید بغدادی گرے اور وہ سید زادہ سینے پر سوار ہو گیا. تیسری مرتبہ بھی کشتی ہوئی تو وہ سید زادہ کی عزت کے لیے حضرت جنید بغدادی نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا, اپنی عزت, اپنی شان و شوکت کو حضور کے خاندان کے سامنے مٹی میں ملا دیا اور بادشاہ کے سامنے بڑا ذلیل ہوا. لوگوں نے بڑا تنگ کیا, کتنا بڑا پہلوان تھا اور یہ تو نے کیا کر دیا. اس نے لوگوں کی باتیں تو سن لی, بادشاہ کی باتیں تو سن لی, لیکن محمد رسول اللہ کی آل کی عزت رکھ دی. جب رات کو سوئے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اپنا دیدار کروایا اور آپ نے فرمایا آج کے بعد تو سید الطائفہ ہے, تو بغداد شریف کے اندر جتنے بغداد کے اندر ولی ہیں تو سب کا سردار ہے. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے جب میں صبح فجر کے بعد نماز پڑھ کے گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بغداد کے جتنے ولی ہیں وہ میرے دربار میں, میرے دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر مجھ سے سلام کر رہے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قبرستان میں ایک بندے کو مانگتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس کے بارے میں بدگمانی کی کہ یہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے, اس کو چاہیے تھا کہ صرف اللہ ہی سے مانگ لیتا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں, انہوں نے مجھے گوشت پیش کیا تو کہا یہ کھا لو. تو میں نے کہا یہ کیسا گوشت ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ گوشت ہے جب دن کے اندر تم نے ایک جنازے کے اندر ایک آدمی کو دیکھا تھا اور اس کے بارے میں غلط گمان کیا تھا کہ یہ سب سے مانگ رہا ہے, یہ ایک ہی سے مانگ لیتا تو بہتر تھا. وہ جو گمان کرنا ہے نا وہ تو نے اس کی بدگمانی کی ہے, اس کی چغلی کی ہے, اس کی عیب جوئی کی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ حرام گوشت بھیجا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کھڑے ہو گئے. آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس بزرگ کی تلاش میں نکل پڑے کہ میں اس سے معافی مانگوں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچے جہاں فروخت سبزی منڈی لگتی تھی. وہاں دیکھا تو لوگ سبزیاں دھو رہے ہیں اور توڑ توڑ کر ان کے پتر جو ہے وہ پھینک رہے ہیں اور وہ جو بزرگ ہیں وہ پتر اٹھا کر کھا رہے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بزرگ کو دیکھا, آپ کی نظر پڑی, آپ دوڑے اور اس سے معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے. تو آگے اس اللہ کے بندے نے کہا جنید اب بھلا کسی کے بارے میں بدگمانی کرو گے؟ اللہ اکبر. تو حضرت جنید بغدادی نے اس سے معافی مانگی تو آپ نے اسے معاف کر دیا. تو حضرت جنید بغدادی رب کی بات کا التجا کرتے مولا میں نے تو خالی خیال کیا ہے, ابھی تو زبان سے میں نے کہا ہی نہیں ہے, میں نے دل میں خیال کیا ہے کہ اس کو ایسا کر لینا چاہیے تھا. تو یا اللہ میری پکڑ ہو گئی. تو ندا آئی جنید جس مقام اور جس مرتبہ پر تو فیض ہے تیرا خیال بھی گناہ ہے, یعنی کہ تیرا خیال کرنا بھی گناہ ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے ہم جسے آسان سمجھتے ہیں اور لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر لوگوں کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں پھر بھی اس کا عیب بیان نہ کرو. کیوں؟ کہ کسی کی دل آزاری حرام ہے, کسی کی دل آزاری حرام ہے. آج اگر کوئی بندہ کسی پر ہنستا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. جب وہ جنت میں داخل ہونے لگے گا تو جنت کا دروازہ بند کر لیا جائے گا, پھر وہ دوسرے دروازے پر جائے گا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. جس طرح وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ مذاق بنایا کرتا تھا, لوگوں کے خلاف بدگمانی کیا کرتا تھا, کل قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہونے لگے گا تو کسی طرح اس کے ساتھ مذاق کیا جائے گا.
تو اس لیے حضرات محترم یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، لوگوں کے عیب نہ تلاش کریں، ولا تجسسوا، لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اگر آج توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی، عیب جوئی اور لوگوں کی چغلی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔